دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ فرض منصبی عطا فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے تھے کہ یہ لوگوں کو خیر پر لانے کی کوشش کرنے والی ہے۔ اس خیر پر لانے کے لیے جیسے انبیاء نے قربانیاں کی، ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی، اور اہل بیت میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی قربانی کی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے بڑی قربانی کی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فضائل سے مزین تھے کہ جن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل و شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، اور سر مبارک سے لے کر ناف تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مشابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پیچھے سے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین ہیں، ان کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سینے سے لگاتے، اپنے سے چمٹاتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شبابی اہل جنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوبیوں سے نوازا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص سے کہا، جب وہ مدینہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم مدینہ جا رہے ہو، تو مدینہ میں جاؤ گے، تم جب مسجد نبوی میں داخل ہوگے تمہیں وہاں ایک حسین نوجوان نظر آئے گا جو لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہوگا، تم اس کے قریب جا کر ان کو میرا سلام عرض کرنا، وہ حسین ابن علی ہوں گے۔ تو ایسے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور اہل بیت کا بھی حضرت صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ایسا قلبی لگاؤ تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بدبخت شہید کرنے والے لوگ ہیں کربلا میں، جو کوفی لوگ تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بدلہ لینے کا ارادہ فرمایا تو مختار بن عبید اللہ سقفی ایک شخص تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد یہ جب مختار سقفی یہ جب یعنی یزید کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے زمانے میں یہ جب آیا ہے، تو پہلے تو یہ بڑا سازشی آدمی تھا، اس نے بڑی سازشوں کے ساتھ اس نے لوگوں کو اپنے قریب کیا، اور لوگوں کو اس بنیاد پر لوگوں کو قریب کیا کہ میں اہل بیت کے بارے میں بدلہ لوں گا۔ اس بنیاد پر لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے، اور اس نے بہت سارے دعوے بھی کیے تھے۔ ایک شخص تھا اس کے پاس، وہ ایک کرسی اس کے پاس لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ایک ایسی کرسی تھی جو میلی کچیلی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ میل کچیل کی وجہ سے اس کا رنگ تک نظر نہیں آتا تھا۔ ایسی کرسی لے کر آیا، کہنے لگا کہ یہ بڑے بڑے اکابر جس کے اوپر بیٹھے رہے ہیں ایسی کرسی ہے۔ اس نے اسے یعنی 12,000 درہم اس کو دیے انعام کے طور پر، اپنی کرسی اس کرسی کو اپنے پاس رکھا، تو اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاس ایسی کرسی ہے جس کے اوپر جو ہے جبرائیل امین آ کر بیٹھتے ہیں، لوگوں سے یہ کہتا تھا۔ تو ایک شخص سے ملنے کے لیے آیا، اس سے کہا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ اسی کرسی پر جو ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اسی کرسی پر جبرائیل امین کو بیٹھا ہوا دیکھتے۔ تو اس طرح کے یہ دعوے کرتا تھا کہ میرے پاس جو ہے جبرائیل امین بھی آتے۔ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا اس نے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دین کا کام جو ہے کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتے۔ تو یہ کوئی مختار سقفی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار سے کام لیا
محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی برے آدمی سے ہمارا بدلہ دلوا دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے برے آدمی کو مسلط کر دے، وہی ہمارا بدلہ جو ہے یعنی اہل بیت کا بدلہ ان یزید والوں سے لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسلط فرمایا۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مدینہ میں تھے، یہ کوفہ کے اندر، یہ پہلے اس کو ایک دفعہ گورنر نے، کوفہ کے گورنر نے اس کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ مختار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سالہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی سفارش کی، ان کی بیوی نے بھی اس کی سفارش کی، سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ یعنی اس نے جو ہے وہ آ کر جو باہر آ کر اس نے لوگوں کو اپنے قریب کرنا شروع کیا، اپنے لوگوں کو ایک بہت بڑا جو ہے مجمع اپنے اکٹھا کر لیا اور سازشوں میں ملوث رہا، اور کرتا کرتا اس نے اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیا کہ اس نے کوفہ کے اندر جو ہے اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کی لڑائی کرتے ہوئے مارا گیا۔ تو یہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں اہل بیت کا بدلہ لینے کے لیے مسلط ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے یہ کام بھی لیا کہ اس نے قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو بھی لوگ شامل تھے، اس نے پوری کوشش کی کہ سب کو پکڑوا کے جو ہے قتل کر دیا۔ تو جب یہ گورنر بنا ہے یہاں کوفہ کا، تو اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جو بھی قاتلین حسین میں سے ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر دے یا اسے کوئی قتل کر دے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تو کئی لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے ان سب کو جو ہے قتل کروا دیا، کسی گردن کٹوا دی، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اس کو پھینک دیا، وہ تڑپتا مرا۔ اس طرح سے اس نے قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مالک ابن بشیر۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ اتارا تھا، چونکہ ستمبر کا مہینہ تھا جس میں یہ لڑائی ہوئی ہے، تو ہلکی سردی پڑ رہی تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ اتارا تھا، تو اسے اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر اس کو پھینک دیا، جس کی وجہ سے تڑپ کے یہ مرا۔ اور خولا ابن یزید یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹی تھی، تو اس نے اس کے بدلے میں اس کی گردن بھی کاٹی۔ اور ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا سنان ابن انس نخعی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ وار کیا تھا، تو اس نے اس کو پکڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ چھپ کے بھاگ گیا، کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا، کہیں وہ نہ مل سکا، تو اس نے اس کا گھر منہدم کر دیا۔ اور بھی لوگ جو ملوث تھے ان سب کو پکڑواتا رہا، جو اس کو معلومات ہوتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کو بھی جو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اچھی حالت میں مرا۔ قریباً 12,000 کے قریب لوگ اس میں ملوث تھے، جو کوئی بھی ان میں سے اچھی حالت میں نہیں مرا۔ کوئی تو ان میں سے ایسی حالت میں مرے ہیں کہ پیاس لگی، پانی پیتے رہے اور پیاس کی شدت بڑھتی رہی، لیکن کبھی پیاس کی شدت ختم نہ ہوئی، آخر اسی حالت میں اس کی انتقال ہوا، مرا ہے۔ ایک شخص تھا، ایک کربلا کے اندر ایک گھر کے اندر ایک شخص موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے، تو ایسے بات چل پڑی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے ان میں سے کوئی بھی اچھی حالت میں نہیں مرا۔ تو ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا نہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل حقیقت سے متصادم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ ان کو شہید کرنے والوں میں جو ہے میں بھی شامل تھا، دیکھو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی رات میں اچانک ایسا معاملہ ہوا کہ وہ یعنی ایک چراغ تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے قریب ہوا، اچانک اس کے کپڑوں میں آگ لگی اور وہیں جو ہے جل کے مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہ سزا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ہے تو ترمذی شریف کی روایت ہے، اور یہ یعنی حسن روایت ہے، جس میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹا گیا اور کوفہ کی مسجد میں جب اس کا سر لایا گیا تو رکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ وہ آ گیا، لوگوں نے ایسا کہنا شروع کیا۔ جب دیکھا گیا تو ایک سانپ آیا اور آ کر اس کی ناک کے اندر داخل ہوا، اس کے سر کی ناک کے اندر داخل ہوا، اور ناک میں داخل ہونے کے بعد منہ سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر لوگوں نے کہا وہ آ گیا۔
پھر وہ سانپ آیا اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا، اس کے منہ کے رسے سے باہر نکلا، تھوڑی دیر اندر ٹھہرتا تھا اس کے سر کے اندر، پھر باہر نکل جاتا تھا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بیت کے ساتھ جو ناروا سلوک کرنے والے تھے، کسی کو بھی جو ہے وہ اچھی حالت میں انتقال اس کا نہیں ہوا۔ یزید اس کا اپنی حالت میں اپنا جو اس کا انتقال ہوا ہے، یزید جو تھا یہ بندر اور جو ریچھ ہوتے ہیں ان کے جو ہے رکھنے کا شوقین تھا، تو ایک بندریہ نے اس کو کاٹا، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ طبعی موت مرا تھا، طبعی موت اس کی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس کو ایک بندریہ نے کاٹا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قاتلین حسین کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ میں دوستو بھائیو، جو بھی اہل اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اور یہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان کو قید کیا گیا تھا، جب وہ یزید کے دربار میں پہنچے تھے، جب وہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے تھے، تو اس وقت میں لوگ ان کے سامنے زور زور سے رو رہے تھے، تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا، فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے سامنے آ کر زور زور سے رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو انہیں فرمایا کہ اگر یہ زور زور سے رونے والے ہیں تو پھر ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اور مختار سقفی جس علاقے میں آیا ہے وہ کوفہ تھا، کوفہ میں آ کر اس نے لوگوں کو پکڑوانا شروع کیا۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ کوفہ کے لوگ ہی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اتری ان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار سقفی کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ ایک محل تھا، ایک محل کے اندر یعنی جہاں پر عبید اللہ بن زیاد وہ رہا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد مختار سقفی وہ آیا، پھر اس کے بعد یعنی اور لوگ بھی آتے رہے۔ تو اس محل کے اندر عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا مختار سقفی کے سامنے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، جب مختار سقفی قتل ہوا، اس وقت یعنی اس کا سر بھی آنے والے جو حاکم تھا اس کے سامنے لایا گیا۔ تو 3 حاکم بیچ میں ایسے گزرے جن کا سر کاٹ کر وہاں لایا جاتا رہا۔ اس حاکم کے سامنے کسی نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جہاں یعنی ایسا یہ دربار ہے، ایسا محل ہے کہ جہاں پر ہم نے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو بھی دیکھا، مختار کے سر کو بھی دیکھا، اس کے بعد آنے والے کو بھی سر کو بھی دیکھا، تو یہاں جو ہے ان کے سر کاٹے جاتے رہے۔ تو اس نے اس محل کو چھوڑ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ ایسا بدبخت محل ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں سر کاٹے جاتے رہے، لائے جاتے رہے، اس لیے اس نے اس محل کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی سزائیں دی ہیں۔ میں دوستو بھائیو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق والا ہوتا ہے اس کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے، لوگ ان کو اچھے الفاظ یاد کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کو آج بھی اچھے الفاظ یاد کیا جاتا ہے، ان کی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے اور لوگ ان کی پیروی کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان کے دشمن تھے، یعنی عبید اللہ بن زیاد، اس کے لشکری کوفہ والے، وہ ان کے دشمن تھے، تو آج بھی ان کو برے الفاظ یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیک بختی دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درجات عطا فرمائیں گے، اور ایسے درجات عطا فرمائیں گے وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جنت کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کرے تو انسان دنیا کی نعمتوں جو دیکھتا ہے، پھل ہے مثال کے طور پر، وہاں جنت کے پھل کو بارے میں سوچتا ہے تو یہاں دنیا کے پھل کے بارے میں سوچتا ہے کہ شاید اس جیسے پھل ہوں گے، وہاں اس جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو یوں مشابہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن ان کی حیثیت کچھ اور درجے کی ہے، وہاں کی نعمتیں کسی اور درجے کی ہیں جن کا تصور دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز توبہ ہے، استغفار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنے کی کوشش ہو، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمارا شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ہماری صبح سے لے کر رات تک کی جو زندگی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی ہے، یہ زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے، اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی اس بندے کو سرخروئی عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو صحیح رخ پر چلانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔